حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر کیے جا چکے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کی قصاص عثمان کے متعلق 4 گروہ بنے جا چکے تھے۔ ان میں سے پہلا گروہ جو 100% حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ اتفاق رکھتے تھے کہ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کیا جائے، ان میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ موجود تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا گروہ تھا وہ گروہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت تو کی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ بیعت کرنے کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قاتل عثمان سے قصاص لینا ہے، اس لیے بیعت کرنے کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ قصاص بھی کریں۔ ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابیات موجود تھی۔ ان صحابہ کرام میں تیسرا گروہ ان صحابہ کا تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں کی، اور ان کا نظریہ اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ بیعت سے مقدم، یعنی بیعت بعد میں کی جائے گی۔ ابھی فی الحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ خلافت سے، بیعت خلافت سے بھی پہلے ان قاتلین عثمان سے قصاص کیا جائے، جیسے کہ اہل شام والے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی۔ اس کے علاوہ چوتھا گروہ ان صحابہ کرام کا تھا جو کوئی بھی مطالبہ نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب فتنہ پھوٹیں گے، اور امت مسلمہ میں جب فتنہ پھوٹیں گے اس وقت تم تلوار اپنی توڑ دینا، یعنی کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا۔ اس کے علاوہ ان صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فتنوں میں جو کھڑا ہوا ہے اس سے بیٹھا ہوا بہتر ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس سے لیٹا ہوا بہتر ہے، یعنی کہ جو بالکل اس فتنوں میں کسی کا بھی ساتھ نہ دے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس رائے پر عمل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ کسی نے بیعت نہ بھی کی تو وہ کسی کے سازش کا حصہ نہ بنے، بلکہ وہ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اور کچھ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی بھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ کسی بھی جنگ میں نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، اور نہ طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب چلے گئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا اور کہا جب سب بیعت کر دیں گے میں بھی بیعت کر لوں گا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، ان کو لے کے آئے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مدینہ والوں کی رائے ہوگی وہی میری ہوگی، یعنی جب سارے کے سارے مدینہ والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا، وہ اسی طرح خاموش رہوں گا۔